آج کل بریلوی علماء میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملنے کی عمر سے متعلق خوب مناظرانہ فضا ہے، تو ایک عام مسلمان کو کیا عقیدہ رکھنا چاہیے؟ کہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور باقی تمام انبیاء یہ پیدائشی طور پر پیغمبر ہوتے ہیں، نہ صرف پیدائشی طور پہ بلکہ اللہ کے علم میں ہمیشہ سے ہیں، جب سے اللہ نے تقدیر لکھی ہوئی ہے۔ نمبر 1 یہ چیز ہے۔ میں اس کے دلائل کتاب و سنت سے بعد میں آپ کو ذکر کر دوں گا، فی البدی میں گھنٹوں بول سکتا ہوں اس پہ، لیکن میں آپ کو ایک عام بندے کو یہ بات سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ نمبر 2، انبیاء کرام علیہ السلام اپنی پیدائش سے لے کر بعثت تک اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوتے ہیں، ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا، اللہ کی خاص پروٹیکشن میں ہوتے ہیں۔ نمبر 3، وہ مبعوث اس وقت ہوتے ہیں جب اللہ تعالیٰ انہیں حکم دیتا ہے، چاہے تو وہ ماں کی گود میں حکم دیتے، جیسے سورہ مریم میں ہے، حضرت عیسیٰ ابن مریم ماں کی گود میں بول اٹھے تھے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے اپنی ماں کے حق میں جو ہے وہ شفیق بنایا ہے، سلام ہو اس دن پر جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں مروں گا اور جس دن میں اٹھایا جاؤں گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی گفتگو آئی ہے، وہ شیر خوارگی کی عمر میں ہی انہوں نے کو اللہ نے مبعوث کر دیا، اور اکثر انبیاء جو ہیں وہ 40 سال کی عمر میں مبعوث ہوئے ہیں، انکلوڈنگ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ 3 بنیادی باتیں ہیں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام جب تک مبعوث نہیں ہوتے، اگرچہ وہ اللہ کی حفاظت میں ہوتے ہیں، لیکن انہیں خود یہ بات نہیں پتہ ہوتی کہ وہ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ یہ ہے اصل بات جس کے اوپر جھگڑا ہے۔ سعید اسد صاحب اللہ کا شکر ہے اس بات کو مان گئے ہیں۔ اب دوسروں نے تو جذباتی ڈاکٹرائن دی ہوئی تھی، انہوں نے کہا نہیں نہیں یہ تو گستاخی ہو جائے گی۔ گستاخی کب سے ہوگی؟ جب اینڈ رزلٹ سیم ہے، دونوں کہہ رہے ہیں کہ پروفٹ محفوظ ہے، اور پھر اوپر یہ ساری کی ساری کہانی انہوں نے اہل حدیث کے کھاتے میں ڈال دی ہے۔ جی وہ اہل حدیث تو مانتے ہی کوئی نہیں ہے، وہ تو کہتے ہیں پیغمبر تو 40 سال کے بعد پیغمبر بنا ہے، پہلے تو وہ پیغمبر ہے ہی نہیں تھا۔ یہ کس اہل حدیث کا عقیدہ ہے؟ کیوں جھوٹ بولتے ہیں؟ وہ وہی بات کرتے ہیں جو آج آپ کے سعید اسد صاحب کر رہے ہیں۔ دنیا میں کسی مسلمان کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ پیغمبر پیدائشی طور پہ پیغمبر جو ہے وہ نہیں ہوتا، سب کا عقیدہ ہے۔ جھگڑا یہی ہے کہ پیغمبر کو جب اللہ تعالیٰ مبعوث کرتا ہے، یعنی اٹھاتا ہے کہ وہ دعوت و تبلیغ کا کام کرے، اس وقت اس کو یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ اللہ کا پیغمبر ہے، ادروائز اس کے لیے لائف گزارنی بڑی مشکل ہو جائے۔ بخاری مسلم میں کتنی احادیث ہیں کہ نبی علیہ السلام سے وہی تھوڑی سی دیر کے لیے منقطع ہوتی تھی تو آپ کے لیے وقت گزارنا مشکل ہو جاتا تھا، وہی کی چاشنی تھی نا ایک۔ تو وہ جو صورت نازل ہوئی ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، نہ نبی آپ سے آپ کا رب ناراض ہوا ہے، نہ آپ کو چھوڑا ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کا ہر آنے والا لمحہ گزرے ہوئے سے بہتر ہے۔ یہ تسلیاں اس لیے ہوتی تھی۔ تو 40 سال کے لیے ایک نبی کو وحی کا انتظار کرنا پڑے، اس سے تو 40 گھنٹے نہیں گزرتے، تو یہ تو نبی کو تکلیف میں ڈالنے والی بات ہے، یہ گستاخانہ عقیدہ ہو جائے گا۔ تو اللہ کی حفاظت میں ہوتے ہیں۔ البتہ یہ چیز ضرور ہے کہ جب نبیوں کی بعثت کا وقت قریب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر ان کے ساتھ ایکسٹرا آرڈنری ایکسپیرینس ان کی ذات کے ساتھ کروانا شروع کر دیتا ہے۔ جیسا کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس پتھر کو بھی پہچانتا ہوں جو بعثت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ تو ظاہر ہے یہ ایکسپیرینس سے آپ گزر رہے تھے، ایک ایکسٹرا آرڈنری ایکسپیرینس۔ اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب 12 سال عمر تھی تو بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کا سینہ چاک کر کے جنتی ایک سونے کا تشت لا کے اس میں زمزم ڈال کے آپ کا سینہ چاک کر کے جبرائیل علیہ السلام نے دل نکالا، اس میں سے جو خون کا لوتھڑا جو دنیا کا حصہ تھا وہ ریموو کیا، پھر دوبارہ ڈال دیا اور سلائی کی، اور سلائی کے نشان صحابہ کرام نے آپ کے اس سینے پہ دیکھے۔ تو یہ ایکسپیرینسز تو پروفٹس کے ساتھ جاری رہتے ہیں، ایکسٹرا آرڈنری ایکسپیرینسز ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈورمنٹ پوزیشن پہ رکھا ہوتا ہے، ایکٹیو پوزیشن پہ نہیں ہوتے، ادروائز تو ان کے لیے بڑا مشکل ہو جائے دنیا میں وقت گزارنا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وقت مبعوث کیا جب کہ ان کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ اس کے بعد آپ پہ وحی کا سلسلہ شروع ہوا، 13 سال تک آپ مکے میں رہے، یہ اس حدیث کے الفاظ ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے حکم سے آپ مدینہ شریف ہجرت کر گئے، مدینہ شریف میں آپ نے 10 سال گزارے اور 63 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے پاس بلا لیا۔ میں پڑھ کے بتاتا ہوں، یہ سورہ ہے الشورى،
اشورا کا مطلب ہے مشورہ، پارہ نمبر 25 کے اندر ہے، وہ امرہم شورا بینہم، جو آیت آئی ہے کہ مسلمانوں کے آپس کے معاملات مشورے سے طے ہوتے ہیں۔ سورہ اشورا پارہ نمبر 25 کی آخری آیات ہیں جہاں پہ سورہ اشورا کنکلوڈ ہو رہی ہے، وہ میں نے کہا یہ پڑھیں آپ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ، آیت نمبر 51 سے لے کے اینڈ تک یعنی 53 تک، کسی انسان کی یہ شان نہیں ہے کہ اللہ ڈائریکٹ اس سے کلام کرے، الا، ہاں مگر، وحین، اللہ اس کو وحی کرے گا، او من وراء حجاب، یا پردے میں اس سے گفتگو کرے گا، جیسے نبی علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے شب معراج کی، ڈائریکٹ گفتگو کی لیکن پردے میں تھی، او یرسل رسولا، یا اس کی طرف کوئی رسول بھیج دے، جبرائیل علیہ السلام جیسے کہ آیا کرتے تھے پیغمبروں کی طرف، فیوحی بإذنہ ما یشاء، پھر وہ رسول اس کو اذن، اللہ کے اذن کے ساتھ جو وحی کرنی ہے وہ اللہ کا پیغام پہنچا دے۔ انہ علی حکیم، بے شک اللہ تو بہت بلند ہے اور حکمت والا ہے، بہت بلند ہے، اس کی شان ہی بہت بلند ہے، اور اس کی حکمت کا تقاضا ہے کہ وہ انسانوں میں سے پیغمبر چوز کرتا ہے، لیکن یہ اس کی حکمت ہے کہ ڈائریکٹ نہیں، ان کے ساتھ اس موڈ میں وحی کے 3 موڈ ڈسکس ہوئے ہیں۔ نمبر 1 خفیہ بات دل میں ڈال دی جائے، نمبر 2 پردے میں گفتگو کی جائے، نمبر 3 کسی فرشتے کے ذریعے۔ وَكَذَلِكَ، اور بالکل اسی طریقے سے، أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اے نبی ہم نے آپ کی طرف بھی وحی کی ہے، روحًا من امرنا، جو خاص روح ہے ہماری طرف سے، وحی۔ مَا كُنْتَ تَدْرِيبَ الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ، اس قرآن کے نزول سے پہلے نہ تو آپ جانتے تھے کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور نہ ایمان کو جانتے تھے، یعنی ایک بیسک ایمان تو ہوتا ہے، یعنی ایمان کی ڈیٹیلز کیا ہیں، تو اعلیٰ حضرت نے بھی ترجمہ یہ کیا ہے کہ نہ آپ کتاب کو جانتے تھے نہ احکام شرع کی تفصیلات کو جانتے تھے۔ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا، لیکن ہم نے بنا دیا اس قرآن کو نور، جس کے ذریعے ہم ہدایت دیتے ہیں اپنے بندوں میں سے جسے چاہیں۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور بے شک اب تو آپ بھی سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرنے والے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو چوز کر لیا ہے کہ اپنا پیغام ان تک پہنچائے۔ صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض، راستہ اس اللہ کا کہ زمین و آسمان کی بادشاہت جس کے قبضے میں ہے۔ الا الی اللہ تصیر الامور، آگاہ ہو جاؤ، سارے معاملات کو پلٹ کے اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ سر اس میں بالکل کلیئر کٹ آ گیا کہ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے جو ہے وہ ہدایت کاملہ تک پہنچایا۔ ڈیٹم لیول کی ہدایت تو ہے تھی لیکن کامل ہدایت۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اے نبی ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو آپ کو ہدایت کی اعلیٰ ترین منزل کے اوپر فائز کر دیا۔ بیسک ہدایت تو تھی۔ اب آپ اسی کانٹیکسٹ میں ذرا بخاری و مسلم کی وہ درجنوں احادیث نکالیں، میں نے ان ڈاکٹر صاحب کو بھی کہا، اس کے بعد وہ خاموش ہو گئے جب یہ انہوں نے پڑھا نا، تو کہتے ہیں نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اب یہ نہیں مجھے پتا انہوں نے اپنا عقیدہ صحیح کیا ہے کہ نہیں، لیکن وہ میں نے کہا جی اب میں آپ سے معصومانہ سوال کرتا ہوں کہ جو بخاری و مسلم میں کتنی احادیث ہیں اس کو سپورٹیو، جس میں ایک مشہور حدیث ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ پہلی وحی نازل ہوئی تھی، اما عائشہ کہتی ہیں جب آپ علیہ السلام کی عمر کا 40واں سال آیا تو آپ کا دل دنیا سے اچاٹ ہو گیا۔ پہلے آپ بڑی ڈائنامک لائف گزار رہے تھے، مکے کے ایک کامیاب تاجر تھے کیونکہ ایک امیر ترین عورت کے ساتھ شادی ہو چکی تھی، آپ لوگوں کی آنکھوں کے تارے تھے، صادق اور امین تھے، بڑی آپ ڈائنامک لائف گزار رہے تھے، اچانک آپ کا دل دنیا سے اچاٹ ہوا 40ویں سال میں، اور سیدہ خدیجہ آپ کو کھانا باندھ کے دیتی تھی تو کئی دن کے لیے آپ غار حرا میں جاتے تھے، تو لوگ بڑے پریشان ہو گئے کہ یار مطلب بیٹھے بٹھائے ایک ایکسٹروورٹ بندہ انٹروورٹ ہو گیا، کیا ہو گیا اس کو؟ اور وہاں پہ نبی رسول فرماتے ہیں مجھ پہ پہلی دفعہ فرشتہ سامنے ظاہر ہوا انسانی شکل میں، تو اس نے کہا اقرا، پڑھ، تو میں نے کہا ما انا بقاری، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ 3 دفعہ ایسا ہوا، پھر اس نے نبی اسلام کو جو ہے وہ معانقہ کیا اور زور سے دبایا، تو پھر وہ پہلی آیات 5 نازل ہوئی سورۃ العلق کی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ تو پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ نبی علیہ السلام کہتے ہیں میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، میں جلدی سے گھر واپس آیا اور سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا کو کہا کہ مجھے کمبل اڑا دو، اور کیونکہ ظاہر ہے
ورنہ تو وہ سیدھا یہ کرتے کہ وہ باہر سے کوئی مطلب شیرنی لے کے گھر جاتے کہ میری بیگم 40 سال سے جس کی میں تلاش میں تھا وہ وقت آ گیا. ظاہر نبی علیہ السلام کا وہ فرسٹ ایکسپیرینس ہوا تھا اس حوالے سے کہ آپ کے اوپر ذمہ داری ڈالی گئی. اچھا آپ پیدائشی پیغمبر تھے, اللہ کی حفاظت میں تھے, لیکن یہاں پہ یہ والا معاملہ ہوا. البتہ پوٹینشلی پیغمبر ہی ہوتا ہے ہمیشہ سے. اس کو سپورٹیو وہ جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا آپ پہ نبوت کب واجب ہوئی حضرت ابو ہریرہ نے, تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام اپنے روح اور جسم کے درمیان تھے, یعنی ابھی حضرت آدم کی تخلیق نہیں ہوئی تھی, میں اس وقت بھی پیغمبر تھا. اس حدیث کے تحت بعض لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام لوگوں سے پہلے پیدا ہوئے, حالانکہ یہاں پہ جو الفاظ ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا, اللہ کے علم میں تھا. اور یہ جو میں علم والی بریکٹ لگا رہا ہوں یہ دوسری حدیث کے تحت, وہ حدیث ترمذی میں موجود ہے, ترمذی والی سند تو کمزور ہے, لیکن باقی کتابوں میں شرح السنہ کے اندر, المستدرک للحاکم کے اندر, دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب میں, اور مسند امام احمد میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کے ہاں اس وقت بھی خاتم النبیین لکھا ہوا تھا, مکتوباً عند اللہ, اللہ کے ہاں لکھا ہوا تھا تقدیر میں خاتم النبیین, جب ابھی آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے. آدم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے, اللہ کی تقدیر میں اس وقت بھی خاتم النبیین تھا. سر وہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین نہیں تھے, اس وقت تو اللہ کے علم میں اور اللہ کی تقدیر کے اندر ابو جہل بھی ابو جہل لکھا ہوا تھا, فرعون بھی فرعون لکھا ہوا تھا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں, میں ابراہیم کی دعا ہوں, میں عیسیٰ کی بشارت ہوں, اور میں اپنی ماں کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے میری پیدائش کے وقت دیکھا کہ ان کے لیے ایک ایسا نور ظاہر ہوا جس سے شام کے محلات بھی روشن ہو گئے. یعنی آپ کی والدہ کو یہ دکھایا گیا تھا کہ آپ سے جو بچہ پیدا ہوگا اس کی حکومت بالآخر رومن امپائر کے اوپر بھی حاوی ہو جائے گی جو دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور تھی. اور پھر اللہ نے دیکھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوٹینشلی پروفٹ تھے. میں دوبارہ ان باتوں کو رپیٹ کرتا ہوں جہاں سے سٹارٹ لیا تھا. نبی پیدائش نبی ہوتا ہے اور ہمیشہ سے وہ اللہ کے علم میں نبی ہے. نمبر 2 وہ پیدائش سے لے کر اعلان نبوت تک اللہ تعالیٰ کی اسپیشل پروٹیکشن میں ہوتا ہے, اس سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا. نمبر 3 وہ اس وقت اپنا اظہار کرتا ہے جب اللہ تعالیٰ اسے مبعوث کرتا ہے. اور نمبر 4 اس کے مبعوث ہونے سے پہلے اسے خود یہ علم نہیں ہوتا کہ میں پیغمبر ہوں, لیکن وہ ایکسٹرا آرڈنری حفاظت میں ہوتا ہے. ورنہ اگر یہ مان لیں کہ اسے خود علم ہے تو اس کے لیے تو زندگی گزارنی مشکل ہو جائے گی, جس طرح کہ میں نے آپ کو کئی ایک دلائل رکھے. اور یہی مسلمانوں کا عقیدہ ہے جو قرآن حکیم سے, بخاری مسلم سے ہمیں سپورٹیو ملتا ہے, جس کے دلائل میں نے آپ کے سامنے